میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، مسجد ایک اللہ کا گھر ہے اور اسے وہ فوقیت حاصل ہے کہ دنیا میں اس حصے کو جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے۔ اور جس جگہ ایک مرتبہ مسجد بن جائے اس کو ختم کرنا یا شہید کرنا ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ پھر وہ جگہ مختص ہو چکی ہے، وہاں پر صرف اللہ کی عبادت ہی ہوگی اور مسجد ہی میں وہ باقی رہے گی۔ ہاں، وقت کے لوگ، وقت کے علماء کرام، مفتیان کرام کوئی ایسی جگہ آ گئی جس کے بارے میں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہاں کوئی متبادل چیز بن سکتی ہے یا مجبوراً کوئی ایسا کام، وہ بھی اس وقت ہوگا جب ملک کے اور شہر کے مفتیان کرام کی طرف سے اجازت دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت فرماتے ہیں اور ہجرت فرما کر جب مدینہ پہنچتے ہیں تو سب سے پہلا کام مسجد بناتے ہیں۔ اپنی رہائش، اپنا ٹھکانہ وہ بعد میں پہلے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھتے ہیں جاتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی علاقہ ایسا ہو کہ مسلمان وہاں رہتے ہوں اور مسجد نہ ہو تو ناتمام علاقہ ہے، وہ مکمل نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو مدینے میں 10 کے قریب مساجد ہوتی ہیں، اور بمشکل آپ 10 سال مدینہ میں رہیں۔ اور مدینہ کی آبادی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن مساجد 10 تیار ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں کی زینت اور مسلمانوں کے علاقے کا جو اسٹیٹس ہے وہ ان مساجد کی وجہ سے ہے۔ یہ مساجد عبادت کی جگہ ہے، مسلمانوں کے صبح شام آنے کی جگہ ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر یہ آج باقی نہیں رہیں گی تو جو ظاہری اسلام ہمارے اوپر نظر آ رہا ہے تو وہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آج انہی مساجد اور مدارس کی وجہ سے پاکستان جیسی دھرتی پر اگر اسلام کا نام ہے تو یہ انہی کی برکت ہے۔ آپ چلے جائیں دوسرے ممالک میں، آپ کو اس طرح کا اسلام اور مسلمانیت نظر نہیں آئے گی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب فرما رہے تھے 1990 یا 1990 سے پہلے کی بات ہے، ایک مرتبہ وہ امریکہ ایک دورے پر گئے، امریکہ کے ساتھ ایک ریاست ہے وہاں پہ، یہ 1990 سے پہلے کی بات ہے۔ تو وہاں پر کہتے ہیں کہ میں گیا ہوں، ایک مذہبی لوگوں کی طرف سے ایک اجتماع تھا، مسلمانوں کی طرف سے، وہاں کے جو مذہب سے تعلق رکھنے والا تھا۔
تو اجتماع تھا تو مجھے بھی پاکستان سے بلایا گیا، تو میں وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ ایک محفل منعقد کی جا رہی ہے اور اس میں چند لوگ حاضر ہوتے ہیں، ابتداء کچھ واقعات سنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد مجلس ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ کھانے پینے کا دوسرا ایک سسٹم شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید کسی مسجد میں ہوگا یہ پروگرام یا کسی مذہبی جگہ پر ہوگا، کسی مدرسے میں ہوگا، لیکن جب میں وہاں پہنچتا ہوں، وہاں کی حالت دیکھتا ہوں تو مجھے وہ ایک پروگرام جیسے شادی کا فنکشن ہوتے ہیں جہاں رقص ہو، گانوں کی محفل چل رہی ہو اور یہاں تک کہ ڈانس بھی ہو رہا ہو، یہ وہ محفل تھی جہاں مسلمانوں کو جمع کیا گیا تھا تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو باقی رکھ سکیں۔ اس جگہ پر یہ حالت تھی کہ ہمارے بچوں میں یہ دین باقی رہے، اس کے لیے یہ محفل لگائی گئی تھی، لیکن وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے۔ کہتے میں بہت پریشان ہوا، وہ جو صدر تھا جس نے مجھے بلایا تھا، تو محفل کے بعد میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا یہ کیسی محفل ہے آپ کی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ یہاں مسلمان جمع ہوں گے اور ایک ہم آپس میں اپنے دین سے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ وہ کہنے لگا حضرت یقیناً میری خواہش یہی تھی کہ پروگرام ایسا ہی ہو، لیکن یہاں کے لوگوں کا مزاج، یہاں کے لوگوں کا رویہ اتنا چینج ہو چکا ہے کہ ہم ان کو اس طرف لا ہی نہیں سکتے، حالانکہ وہ مسلمان ہیں کہنے لگے۔ یعنی ایسی محفل منعقد کی جائے کہ جہاں پر عنوان ہی یہ ہو کہ ہم آپس میں بیٹھ کر ایک اپنے دین سے متعلق بات کریں گے، وہاں یہ حال ہو۔ یہ اس وقت کی بات تھی 1990 سے پہلے۔ اب حالات کہاں سے کہاں جا چکے ہیں۔ کفر یہی چاہتا ہے کہ جن ممالک میں اب اسلام تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے۔ اس کے ختم کرنے کے لیے اس نے پہلے زور لگایا کہ علماء کو ختم کیا جائے۔ پچھلے کئی سالوں میں آپ نے سینکڑوں علماء کی شہادتیں سنی ہوں گی، اس میں کامیاب نہ ہوئے، پھر مدارس کی طرف رخ کرنے لگے کہ مدارس کی رجسٹریشن کا معاملہ، مدارس میں غیر ملکی طلبہ کا مسئلہ، مدارس کے اندر کون سا نصاب پڑھایا جاتا ہے، مدارس کے اساتذہ کیا تعلیم دیتے ہیں، مدارس کا نظام ہمارے اسکولوں کے نظام کی طرح ہو جائے۔ اس طرح کی باتیں کر کر کے پہلے اس طرف کوشش کی انہوں نے، لیکن جب یہ دیکھا کہ یہ علماء ہماری گرفت میں نہیں آ رہے، اب یہ مسجدوں کی طرف ہو گئے کہ مسجدیں ختم کر دو، دین خود ختم ہو جائے گا۔ آج اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ چاہے، اگر یہ مسجد گر گئی تو ان کو ایک نیا ہتھیار مل جائے گا، مسجد گرانے کا، مسجد شہید کرنے کا۔ یہ شاعر اللہ ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی ربوبیت، اللہ رب العزت کا جلال ان مساجد کی وجہ سے، ان مدارس کی وجہ سے۔
صرف اس بات پر کہ یہ مسجد غیر قانونی ہے یہ کہہ کر اس کو گرا دیا جائے، کیا مجھے بتائے آج جو اتنی جگہوں پر اتنی شراب خانے جو بنائے جا رہے ہیں کیا وہ قانونی ہوتے ہیں؟ نائٹ کلب بنا دیے جاتے ہیں، سنیما ہال بنا دیے جاتے ہیں، یہ صرف مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی بات ہے، اور یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک مسئلے کی طرف الجھا دو، پیچھے سے اپنے کام کرتے جاؤ۔ الحمدللہ ہمارے پاس ایسے مجاہدین موجود ہیں جو مسجد کو گرنے سے پہلے اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر مسجد گرانی ہے پہلے ہمارے اوپر سے ہو کر گزرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے ایسے مجاہدین ہر دور میں رکھے ہیں۔ رسول اللہ کے دور میں صحابہ کرام تھے، آج کے دور میں علماء کرام ہیں، اللہ والے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں پہنچ کر سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی۔ من بنا للہ مسجدا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے محل تیار کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کسی نے ایک گھونسلے کے برابر مسجد بنائی، چڑیا کا گھونسلہ کتنا معمولی سے چھوٹا سا، اس کے برابر کسی نے مسجد بنائی تو اس کے لیے جنت میں محل بنا دیا جائے۔ یہ مسجد آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن آپ کا اجر و ثواب چلتا رہتا ہے۔ بعض دفعہ دنیا میں آدمی وہ اتنی عبادت نہیں کر کے جاتا جتنی اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت کے قانون کے مطابق اس پر لازم تھی، اتنی وہ عبادت نہیں کر سکتا اپنی ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے۔ لیکن جب اس طرح کے کام کر کے چلا جائے گا کہ مسجد بنا دے گا، مسجد کا کوئی کام کروا دیا، اس کا اجر و ثواب اس کو ملتا رہے گا، اللہ رب العزت اسی اجر و ثواب سے اس کو جنت دے گا۔ 7 لوگ ہوں گے بروز قیامت جب سورج انتہائی قریب کر دیا جائے گا، اتنا قریب ہوگا کہ لوگ اس سورج کی تپش سے جل رہے ہوں گے، اس وقت 7 لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان میں سے ایک مسجد بنانے والا ہوگا، جس نے اللہ کا گھر بنایا، ان 7 لوگوں میں وہ بھی شامل ہوگا کہ اللہ کے عرش کے نیچے اس کو سایہ نصیب ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سایہ پہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسجدوں میں جتنا ہو سکتا ہے تعاون کر کے ان مسجدوں کو بنانے کی کوشش کریں۔ آج ہمارے گھر تو بہترین بن جاتے ہیں لیکن مسجدیں کچی رہتی ہیں۔ علاقے کے لوگ اگر سارے کے سارے تعاون کریں تو مسجد ایک بہترین مسجد بن سکتی ہے، اور یہ پھر ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ اجر دے گے، اور یہ ایسا اجر ہے کہ نہ ختم ہونے والا۔ آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے لیکن یہ سلسلہ چلتا ہے۔
آج لوگ یہ کام بہت کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے نام سے بنا کر مسجدیں بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی بہترین کام ہے کہ مسجد کا مینار ہی اس علاقے کی روحانیت کو بڑھا دیتا ہے۔ جن علاقوں میں مسجدیں نہیں ہوتی، جہاں اذان کی آواز نہیں آتی، تو وہاں شیطان جو ہے وہ ڈیرے ڈال دیتا ہے۔ یہ شیطان اذان کی آواز پر بھاگتا ہے۔ ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم ان مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ جس کا تعلق مسجد کے ساتھ جڑا رہے گا، صبح شام مسجد آتا رہے گا، تو اللہ رب العزت اس کو ایمان کی روحانیت خود بخود عطا کرتے ہیں۔ ایمان کے اندر کیا لذت ہے اسے خود ملے گی۔ جو جتنا مسجد سے دور ہوگا، مسجد اس کے لیے وہی خوف کا سبب بنے گی، ایمان سے دوری کا سبب بنے گی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس طرح کی ایک مسجد نہیں، ہزارہ مساجد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ان مساجد کی وجہ سے ہم اپنے دین کو مزید مضبوط کر سکیں، ہمارے آنے والی نسلیں اس چیز کو دیکھیں کہ یہ اللہ رب العزت کے شاعر میں سے ہے، اس کی حفاظت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں نے ایک واقعہ آپ کو حضرت تقی عثمانی صاحب کا سنایا، تو وہ حالات یہاں پر بھی آ سکتے ہیں اگر ہم ان مساجد کو غیر معمولی اہمیت دینے لگیں گے۔ اگر ان کو ہم نے اہمیت نہ دی تو ہمارے بچے خود بخود دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ جب یہ دین سے دور ہوں گے تو ہمارا اپنا تحفظ بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہی دین انہیں سکھاتا ہے بڑوں کا ادب و احترام، یہی دین انہیں سکھاتا ہے ماں باپ کا ادب و احترام، بڑوں کی عزت، بچوں کو شفقت، یہی دین سکھاتا ہے۔ اگر اسی کو نکال دو گے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آج باہر کے ممالک میں کیوں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں؟ باپ اپنے بیٹے سے کیوں ڈرتا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انت و مالک لیبیک، تیرا باپ اور تیرا مال سارا کا سارا تیرے باپ کے لیے ہے۔ ایک بچے کا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سارا کا سارا باپ کے لیے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میرے والد مجھ سے ہر وقت مال کا تقاضا کرتے ہیں، اور میرا فلاں بھائی ہے وہ کام وام کچھ نہیں کرتا، سارا بوجھ مجھ پر آتا ہے۔ آپ نے والد کو بلایا کہ بلا کر لاؤ۔ جب دونوں آ رہے تھے تو والد روتا ہوا آ رہا تھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی جو میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک شکایت پہنچا دی، اور اپنے اندر ہی کچھ جملے بولتے جا رہے تھے کہ میں نے اس کو چھوٹا تھا بڑا کیا، اس کو پالا پوسا، آج یہ اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ میرے خلاف باتیں کرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ انت و مالک لیبیک، کہ تو اور تیرا مال سارا کا سارا تیرے باپ کے لیے ہے، تیرا اس میں کچھ حق نہیں۔ تو
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹا خود کما کر بھی لائے پھر بھی اس کا حق نہیں، یہ باپ کا، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ دین بتائے گا۔ جب ہم نے اپنے بچے کو تعلیم دی ہوگی، اس کو پتا ہوگا تو وہ آپ کے بارے میں معاملات حل کرے گا۔ جب اس کے علم میں نہیں ہے کہ باپ کا ادب و احترام کیا ہے، باپ میرے لیے کس حیثیت کا ہے، تو وہ کیسے برتاؤ کرے گا؟ تو اللہ تعالی ہمیں ان جگہوں کی، ان مدارس کی، ان مساجد کی، ان خانقاہوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جتنا حصہ ہو سکتا ہے اپنے طور پر، جتنا اللہ رب العزت نے آپ کو توفیق دی ہے، اتنی اپنی استطاعت کے بقدر قوت طاقت کے ساتھ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اگر کسی احتجاج میں جانے کی ضرورت پیش آئے تو وہاں پہنچے۔ اگر اسی طرح کی اور مسجدیں بنانے کی توفیق ہے تو وہ کریں۔ انہی مسجدوں کو مزید مضبوط کر کے بنیاد اصلی بنا کر لوگوں کے لیے سہولت اور آسانی پیدا کریں، نئے سے نئے مدارس بنائیں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوائیں۔ اس سے پہلے کہ کفر جس طرح پہلے کامیاب ہوتا جا رہا ہے آگے بھی کامیاب ہو جائے۔ جب وہ کامیاب ہوگا تو یقیناً ہم مسلمان ناکامی کی طرف جائیں گے، ہم تنزلی کی طرف جائیں گے، ہمارے اختیار میں پھر کچھ نہیں رہے گا سوائے افسوس کے، اور یہ افسوس ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکے گا، یہ افسوس ہمیں اپنی اولاد کے ظلم سے نہیں بچا سکے گا، یہ افسوس ہمیں ایمان کی کمزوری کے ظلم سے نہیں بچا سکے گا۔ یہاں تک کہ پھر ہم اپنے بچوں کو صرف کہانیوں میں بتایا کریں گے کہ اسلام بھی ایک نام تھا، مسلمان ہونا بھی ایک چیز ہوا کرتی تھی، جیسے آج دنیا کے دیگر ممالک میں ہو رہا۔ تو اس نعمت کو اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دینا، اس نعمت کی قدر کرنا، اس کے لیے قربانی دینی ہوگی، اس کے لیے خود اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ سے اس چیز کو شروع کرنا ہوگا۔ اسلام اور مسلمان ہونے کی جو لذت ہے اس کو چکھنے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے انگاروں میں گر جانا یہ مجاہدین کو کس نے سکھایا ہے؟ برستی گولیوں میں اپنے آپ کو ڈال دینا یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ ایمان کی لذت ہے، ایمان کامل کی نشانی ہے۔ کفر کے سامنے اپنا سینہ کھول کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پیروں میں چپل نہیں، سخت سخت چٹانوں پر پہاڑوں پر سفر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بدن پر کپڑے نہیں لیکن برف باری والے علاقوں میں گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ایمان کی لذت جب پوری ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان انگاروں کو بھی ایک سلامتی والی آگ بنا دیتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بظاہر اس آگ کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا، لیکن آپ اس آگ کے اندر آرام سے بیٹھے۔ کوئی پرندہ اوپر سے جاتا تو وہ جل کر نیچے گر جاتا، اتنی تپش تھی اس کی، لیکن اس آگ کو بھی اللہ ہی حکم دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں، لیکن اس ایمان کی لذت کو چکھنے کے لیے خود ایمان کے اندر اترنا ہوگا، خود کو ایمان ڈالنا ہوگا اپنے جسم کے اندر، اپنی روح کے اندر۔ ظاہری طور پر تو ہم صحیح ہو جاتے، صاف ستھرے کپڑے پہن لیتے، لیکن باطنی طور پر ایمان کو ڈالنا ہوگا، اپنے باطن کو ٹھیک کرنا ہوگا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ایک قرآن پاک کی بے حرمتی کیا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا ہوتی ہے،
مسجدوں کو مسمار کرنے کی گستاخی کیا ہوتی ہے، پھر ہمیں پتہ چلے۔ اگر آج ہمارے دلوں میں تکلیف نہیں ہوتی، ہمارے معاملات میں اوپر اونچ نیچ نہیں ہوتی، تو سمجھ لو کہ ہمارے ایمان اس نوعیت کے ہے ہی نہیں کہ ان کے اندر کوئی تبدیلی آئے، کوئی دکھ ہو، کوئی پریشانی ہو۔ آپ کا بیٹا آج آپ سے جدا کر دیا جائے، کیا آپ کو پریشانی نہیں ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آخر وقت تھا، جان نکل رہی تھی، بچہ تھا چھوٹا، زیادہ عمر کا بھی نہیں، پہنچے، بیٹا کلمہ پڑھ لو۔ قریب میں باپ کھڑا تھا، بیٹے نے باپ کی طرف دیکھا، اشارہ کیا پڑھ لو، حالانکہ باپ خود بھی مسلمان نہیں تھا۔ بیٹے نے کلمہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو اوپر کر کے یہاں تک اپنے پنجوں پر کھڑے ہوئے، اتنی خوشی ہوئی کہ یہ بندہ مسلمان بن کر دنیا سے جا رہا ہے۔ ایک بچے کے جو 15-16 سال کا تھا، اس کے ایمان لانے پر اتنی خوشی ہے کہ اپنے پنجوں پر کھڑے ہو کر جس طرح فاتحانہ انداز میں لوگ جیت کر آتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں پر کھڑے ہو گئے اور خوشی کا اظہار کرنے لگے کہ یہ بندہ آج مسلمان ہو کر دنیا سے جا رہا ہے۔ آج یہ والی کیفیت اگر ہمارے اندر آئے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ایک مسجد کو گرانے میں کتنا نقصان ہوگا، کسی مسلمان کے دنیا سے چلے جانے پر کتنا نقصان ہوتا ہے، علماء کے قتل عام پر کتنا نقصان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تک یہ علماء دنیا میں رہیں گے تو دین باقی رہے گا، اگر ان علماء کو اٹھا لیا تو دین بھی ختم ہے۔ کفر ہر اعتبار سے کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان مساجد مدارس کی حفاظت کے لیے اپنے اعتبار سے جو کچھ ہم پیش کرتے ہیں ہمیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ معلنا